اور اگر ہم اصل ذمہ دار کو نہیں مار رہے تو ہم اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اس سے تعلق ہے، اس سے نہیں ہے۔ تو قانون یہ کہتا ہے انجام نظر میں رکھیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جس کو چشم بصیرت حاصل نہیں وہ توبہ بھی کرتا ہے تو اس پر قائم نہیں رہتا۔ جس کو چشم بصیرت بھی حاصل ہے، یہ ہوتی ہے بصارت، یہ آنکھوں کے نور کو ہم کہتے ہیں یہ بصارت کا نور ہے، دیکھتے ہیں ہم اس سے۔ اور چشم بصیرت ہوتی ہے دل کی آنکھ، اندر کی بات، اندر کا الہام، اندر کا القاء، جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں آپ مجھے دیکھیں تو آپ کہیں گے نہیں اچھا آدمی ہے، آپ مجھے دیکھیں تو آپ کہیں گے پرہیزگار آدمی ہے، کیونکہ آپ مجھے دیکھ کر کہیں گے نہیں یار نمازی آدمی ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے دیکھ کر کہیں گے یہ اللہ والا ہے۔ یہ جو آپ کو آپ کا دل اندر سے آواز آ رہی ہے، آنکھوں سے نہیں، دل سے اندر سے آواز آ رہی ہے، یہ نیک ہے، یہ اچھا ہے، یہ اس طرح سے ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر نے یہ گواہی دی کہ یہ بندہ اچھا ہے۔ یہ سے ہم کیا کہیں گے؟ چشم بصیرت، کہ جس کے علم زیادہ، جس کے پاس قرآن و سنت کا علم زیادہ، جس کو دنیاوی معاملات کا علم، وہ جب دوسروں کو پرکھے گا تو ان آنکھوں سے نہیں دیکھے گا بلکہ دل کی آنکھ سے کہے گا کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا جس کو چشم بصیرت حاصل نہیں وہ توبہ بھی کرتا ہے تو اس پر قائم نہیں رہتا۔ ہم لوگ کبھی چھوٹی بات پر، چھوٹے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں، کبھی بڑے عمل پر بھی راضی نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں چھوٹ مل جائے تو ہم بھی وہی کریں جو دوسرے کرتے ہیں، اور اگر ہمیں چھوٹ بھی مل جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، فرض کریں آپ اسکول جاتے ہیں، اب جو اسکول یا کالج جائے گا وہ آزاد ہے، نہ اسے اس کا باپ دیکھ رہا ہے، نہ اس کو ماں دیکھ رہی ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے اللہ کریم دیکھتا ہے، وہ بھی نہیں سوچتا۔ اب وہاں پر اس کی جو فرینڈ شپ ہے ان کے ساتھ ہو جائے، جو سگریٹ پینے والے وہ کہیں گے یار یہ پلے سے لو یار سگریٹ پیو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سگریٹ پی لے امی ابو کو کون سا پتہ لگے گا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے سمجھا کہ اس وقت دیکھ کوئی نہیں رہا، اس نے اپنی چشم بصیرت سے یہ نہیں جانا کہ غلط کام ہے، میں نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور اگر اس کی چشم بصیرت اس کو حاصل ہوگی وہ یہ کہے گا یار مجھے ضرورت نہیں، مجھے پسند ہی نہیں، اسے لاکھ لالچ دیا جائے وہ پھر کیے یار کہنا مجھے پسند ہی نہیں۔ تو میرے لفظ سمجھ گئے کہ کہیں پر بیٹے آپ لوگوں کو کوئی ایسی چیز گانے آ جائے جب دیکھا جائے ٹانگوں کے بیٹھا ہوا، اگر آپ کو کوئی چیز پیش کرے جو کہ اچھی نہ ہو تو اس کا انکار کرنا سیکھنا ہے۔ دوستی یاری بھی ہو تو کہو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیا کہنا؟ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا یا مجھے شوق ہی نہیں، کہتے یار ضرورت ہی نہیں۔ یہ ہوگا آپ کے اندر کی چشم بصیرت جو پہچان لے گی کہ میرے لیے اچھا کیا اور برا کیا۔ اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ اسی ڈگر پہ چلیں گے، بعد میں جا کر آپ پھنس جائیں گے۔ اس لیے کہا کہ جو شخص نگاہ انجام پر رکھ کر معافی کا طلبگار وہ اچھا ہے، جس کو چشم بصیرت حاصل نہیں وہ توبہ بھی کرتا ہے تو اس پر قائم نہیں رہتا۔ کیونکہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں جب رمضان آتا ہے نا، کہتے ہیں بس رمضان آ رہا ہے تو بس ساری نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، اور 2-4 دن پڑھ لیں اس کے بعد پھر ختم، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے بہت آسان کام ہے، رمضان کے مہینے میں شروع کروں گا پھر چلتا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ رمضان میں 4-5 دن پڑھنے کے بعد پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے مستقل اپنے آپ کو روگ لگانا ہے، عشق میں ہم نے مستقل کام کرنا ہے کہ ہمیں یہ روگ لگ جائے کہ ہم نے اللہ کی محبت میں چلتے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چشم بصیرت حاصل دل کی،
یہ کیا ہوتی ہے؟ بصارت. دل کی آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ بصیرت. یہ سوچ ہماری بصیرت، یہ ضمیر ہمارا بصیرت. یعنی ہمیں جو سچائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے اندر سے، ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا انجام اچھا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو چشم بصیرت حاصل تھی، لیکن قضائے خداوندی کے سامنے مجبور تھے اور غلطی کر بیٹھے. اب اس میں کیا بات کی گئی؟ سب کو معلوم ہے، اکثر و بیشتر ہم یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام و تحیت و ثنا کو منع کیا گیا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا. شیطان نے ورغلا دیا، آپ غلطی کر بیٹھے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چشم بصیرت حاصل تھی، یہ نہیں تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا، معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہو، لیکن قضائے خداوندی کے سامنے مجبور تھے. اللہ نے کرنا ہی ایسا، اس لیے وہ غلطی کر بیٹھے اور وہ پھل کھا لیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا تھا. کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ خود کرواتا ہے، اس لیے کرواتا ہے کیونکہ آگے کچھ چلانا مقصود ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ وہ پھل ان کو نہ کھلاتا، کھلواتا، تو وہ دنیا میں کیسے تشریف لاتے؟ اب وہ کھانے کا مطلب یہ تھا کہ اب دنیا میں آپ نے جانا ہے. اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ہوگا، ان کے علم میں یہ نہیں تھا. میرے نزدیک ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ یہ کیا کرے گا پھل. ان کو تو معلوم تھا کہ منع کیا گیا ہے، لیکن اتنی بڑی سزا، دیکھا جائے تو اتنی بڑی سزا. ایک آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، اگر آپ کے گھر میں 24 گھنٹے اے سی لگاؤ اور آپ کو گرمی میں ادھر آ کر بیٹھنا پڑے، کیا محسوس ہوگا؟ کیا محسوس ہوگا؟ ایک بندے نے جنت دیکھی ہو، جنت کی نعمتیں چل رہا ہو، کھا رہا ہو، دیکھ رہا ہو، کر کے لفظ میں غلط استعمال کر کے اللہ نے معاف کر کہ وہاں پر وہ استعمال کر رہا ہو، اور اچانک ایسا عمل ہو کہ مجھے اس دنیا میں آنا پڑ جائے، وہاں سے نکل کر تو کیا گزرے گی؟ وہ اس میں چھوٹی سی مثال دی کہ اے سی والے کو ادھر سے نکل کر ادھر ہی آنا پڑے تو ہوگا کیا؟ کہانی بدل جائے گی. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو چشم بصیرت حاصل تھی، لیکن قضائے خداوندی کے سامنے مجبور تھے اور غلطی کر بیٹھے. اللہ کی مشیت تھی کہ آپ ایسا کر لیں، کر گئے. ارادہ نہیں بھی تھا، ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا اب تم نیچے جاؤ، اور جب تک ہم نہ کہیں اپنے نیچے ہی رہنا، اور جو ہماری طرف سے ہدایت آئے اسے قبول کر بھیج دیا. تو کسی نے اعتراض کیا حضرت آدم علیہ السلام کا. اعتراض یہ کیا بابا جی نہ آپ دانا کھاتے، نہ پھل کھاتے، نہ ہم دنیا میں آتے. اعتراض کر ڈالا. تو آپ نے جواب دیا کہ اصل میں جو میری ذریت سے نکلے تھے نا، جن پر نور کے چھینٹے نہیں پڑے تھے، ان کو یہاں رکھنا مقصود تھا، اس لیے میں دنیا میں آیا ہوں تاکہ تم علیحدہ ہو جاؤ، پھر ہم واپس آئیں. تمہارے جیسے نلائقوں کو نکالنے کے لیے یہ دنیا. بات سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ تو اس لحاظ سے یہ معاملہ ایسے ہیں. تو فرمانے کا چشم بصیرت والا بہت کم گمراہ ہوتا ہے. چشم بصیرت والا بہت کم گمراہ ہوتا ہے. اس کا جو کیا کہتے ہیں علم ہوتا ہے. جیسے ایک مثال مولانا روم رحمۃ نے سمجھائی. ایک گھوڑے نے ایک اونٹ سے کہا، کہتے یار میں یہ صحرا میں چلتے گر گر پڑتا ہوں، تو چلتا رہنا. میری گردن اونچی ہے، دور سے دیکھ لیتا ہوں کیا ہوا ہے، اس لیے میں چلتا رہتا ہوں. میری گردن چھوٹی ہے تو دیکھ نہیں پاتا. تو جو چشمے بصیرت والا ہوتا ہے وہ دور تک دیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ اسے علم ہوتا ہے کہ آگے ہوگا کیا، اور وہ بتا بھی دیتا ہے آگے یہ ہونے والا ہے. یہ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. لیکن بندہ کہتا ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے جنت ہے، جہنم ہے، آگے ہونا کیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے. پیپر سارا آؤٹ ہے لیکن ہم سارے فیل ہیں. پیپر آؤٹ ہونے کے باوجود بھی کہ اللہ کس کس چیز کو پسند کرتا ہے پھر بھی آؤٹ ہے. ہم کھیل ہی رہے، ہم جنت کی طرف جانے کے سوار ہی نہیں. ہم صرف اور صرف ابھی
دنیا کے اندر ہی پھنسے ہوئے، جیسے ہی نکلیں گے پھر مزہ آئے گا۔ چشم بصیرت والا بہت کم گمراہ ہوتا ہے، اچھا ڈرائیور بہت کم گرتا ہے، اچھا بچہ بہت کم فیل ہوتا ہے، اچھا بچہ محنتی بچہ بہت کم نمبر کیا کہتے ہیں مارکس جو ہے نا بہت زیادہ لیتے ہیں، کم نمبرنگ سے اوپر سے نیچے آتا ہے۔ کیا سے کہیں گے لفظ سمجھ نہیں بولا، مطلب کہ وہ اس میں دیکھنا 99.99 نہیں ہونے چاہیے، تھلے نہیں آنا، کیونکہ وہ محنتی بچہ اسے معلوم ہے کہ یہ کرنے سے یہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ محنتی بچہ جو ہے اپنی عبادت کی بھی کاؤنٹنگ کرتا رہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کی بھی کاؤنٹنگ کرنی ہے، وہ اس کی بھی کاؤنٹنگ کرتا رہے۔ جیسے اگر آپ روڈ پہ سفر کرنے لگیں گاڑی میں موٹر سائیکل پہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے آپ کا پیٹرول ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پیٹرول نہیں ہے تو بھر لیں، پیٹرول بغیر بھرے بغیر نہیں چلنا۔ اگر آپ چل پڑے اس کا مطلب آپ بیوقوف ہیں، اپنی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ میرا ساتھ دینے والی چیز جو چلنے لگی ہے یہ کہیں رستے میں رکے تو ہوگا کیا۔ اس لیے اپنی چیزیں جو آپ کے ساتھ چلتی ہیں ان کو درست حالت میں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کی بریک فیل ہے تو یہ نہیں کہنا کوئی گل نہیں، میں نہیں کر زمین پہ پیر نہ لانا۔ آپ نے اپنی چیزوں کو بھی درست رکھنا ہے، اپنے آلات کو بھی درست رکھنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ چلنے والے بہت اچھے ہوں، جیسے آپ میرے ساتھ کوآپریٹو ہوں، میرے ساتھ چلنے والے کوآپریٹو ہوں تو میری زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کوآپریٹو ہوں، ہم ایک دوسرے نکل کے آگے بڑھ جاتے ہیں جلدی سے۔ اگر ہماری ساری صلاحیت لڑنے جھگڑنے میں لگ جائے تو پھر کام خراب ہو جائے گا، کیونکہ لڑنا جھگڑنا جو ہوگا ہمارے مشن کو پیچھے لے آئے، نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم اکثر دیکھیں ہمارے مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، مل کر بیٹھ کر بات نہیں کرتے، آؤ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ مل کر بیٹھ کرنے میں بہت بڑی بات ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں تشریف رکھیں، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ جو بھی حضرات اپنے گھروں میں کاؤنسلنگ کے قائل ہیں وہ گھر بہت اچھا ہوتا ہے۔ جہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو بیٹھے بیٹھے ایسے نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا، میاں بیوی سے بات کرتا ہے، بیوی میاں سے بات کرتی کہ یہ ایسے 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 ہے، وہ گھر بہت کم خراب ہوتا ہے، اس لیے کہ کاؤنسلنگ ہوتی رہتی ہے۔ جو گھر میں بندہ یہی سوچتا رہے نا میں آپ ہی سمجھو، مجھے آپ ہی سمجھو، میں نے سمجھتا ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب وہ نیگیٹو انسان ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے مجھے خود ہی سمجھتے نہیں ہے یار مجھے، یہ نیگیٹو انسان ہے۔ ہمیں خود سمجھانا ہم کیا چاہتے ہیں، بات سمجھ گئی۔ مثلاً احمد آتا رضا لینے تو اس کے ساتھ میں نے سگنلنگ رکھی ہوئی، دیکھیں میرے گھر کا گیٹ بند ہے نا، اس کا مطلب ہے ابھی اندر، اگر گیٹ کھلا ہے اور جالی والا دروازہ سامنے نظر آ رہا سمجھ لے کہ میں چلا گیا ہوں۔ میں سگنلنگ رکھی ہوئی کہ تاکہ مسئلہ نہ ہو، اگر فرض کریں میں 10 منٹ کے اندر نہیں آیا تو اس کو میں تم واپس ادھر آ جاؤ، میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا، یہ نہیں کہ تم وہیں پر کھڑے رہو۔ حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن سگنلنگ کہ بھائی یار تم اپنا کام اب کرو، میں یہاں پر ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہر معاملے میں آپ نے سگنلنگ رکھ دینی ہے کہ یہ کام ایسے، یہ کام ایسے، یہ کام ایسے، روزانہ کی بنیاد پر، آئندہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ میں جتنے کام کرتا ہوں نا تو ساتھ میں ایک میسج اپنے گھر والوں کو ٹائپ کر کے پھینک دیتا ہوں، یہ میں نے کام کر لیے ہوئے، تاکہ ان کے اندازے میں ہو کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ جو مجھے خود ہوتی ہے نا پریشانی کہ اس کو ایسے ٹیکل کرنا ہے، میں سارے کا سارا اپنے گھروں کو کنوے کر دیتا ہوں کہ یہ اس طرح کرنا ہے۔ غلط سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب تک ہم بیٹے سمجھیں گے نہیں تب تک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ہمیں وائی ایسے بندے سے پڑ گیا، بچے سے پڑ گیا جو کہتا ہے میرا چلنا ہی خراب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑے گا، کہ ہم اس کے لیے زیادہ کاوش کریں، اور اس کو بھی چاہیے کہ خیال رکھیں۔ تو چشم بصیرت والا بہت کم گمراہ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ لوگوں کو دین سکھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، قانون اصول سمجھاتا ہوں، مسائل سکھاتا ہوں،
جب آپ سیکھ جاتے ہیں، اگر میں غلطی کروں گا تو آپ سمجھیں گے نہیں کہ یہ اس نے کہاں پر غلطی کی ہے، آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ اس نے غلطی کر لی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے سمجھایا تھا۔ ہاں آپ مجھ سے پوچھیں، آپ کہیں کہ بھی آج غلطی ہوئی ہے تو آپ نے یہ مسئلہ سمجھایا تھا، میں کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ آپ بدل گیا تھا، پہلے میرے علم میں یہ تھا اب یہ، لیکن اگر میں اس کے غلط ریمارکس دوں یا اس کے غلط تجھی کروں، اس کا مطلب میں خود غلط ہوں، میں قانون و اصول سے الٹ چل رہا ہوں۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ خود اپنا بھی سیلف آڈٹ ہونا چاہیے۔ تو جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، میں اس کے خلاف اگر چلا ہوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ اس وقت میں آپ ہم جو سکھایا تو اس کو الٹ چلیں۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہے چشم بصیرت والے بہت کم گمراہ ہوتے ہیں، چشم بصیرت والے بہت کم گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چشم بصیرت والا گمراہ نہیں ہوتا بیٹے، اسے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھتا ہے، وہ ہمیشہ قانون اور اصول کے مطابق چلتا ہے۔ اگر چشم بصیرت نہیں ہے تو اس کا یہ اندھا پن ہر وقت اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، ہم لوگ ویسے تو زیرو ہیں، پاکستان زیرو سمجھا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ جس ٹیریٹری میں ہم رہتے ہیں اس ٹیریٹری میں ہمارے مخالف سارے ہیں، سارے مخالف پاکستان کے وجود کے حق میں نہیں ہیں لوگ، پاکستان کے وجود کے حق میں نہیں ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اندازہ کریں نا 1947 سے لے کے 2025 تک ہم نے بہت کچھ بنا رکھا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایٹم بم تک بنا کے رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کا معاملہ تو ہوگا، لیکن ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم نے ملک کو بچایا ضرور ہوا۔ جیسے ابھی ایران پر حملہ ہوا، ٹھیک ہے، ان کو بم بنانے نہیں دیا جا رہا، ہم نے بنایا ہوا، تم نے بنایا، تم کو بھی بنانے دو، اس سے کیا فرق پڑتا؟ جب تم نے بنا رکھا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا کہ نہ بنائے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے خلاف چلائے گا تو تم نے بھی تو بنا رکھا ہے نا، یا تم نے نہ بنا رکھا ہو، تم نے بنا رکھا۔ قانون پاس کرنا تو سب کے لیے ایک جیسا قانون پاس کرنا، صرف اپنا بڑا ہونے کا نہیں رکھنا۔ اور اس میں بھی ایک بات ہے، اللہ کریم فرماتا ہے ہم فتنوں کو ٹالتے رہتے ہیں، ہم جنگوں کو ٹالتے رہتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو یہ لڑ پڑیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جتنی بھی ہو رہی ہے نا، اللہ نے دنیا کو ختم نہیں کرنا، دنیا کو رکھنا ہے۔ اسے جب دنیا کو رکھنا ہے نا، وہ خود ہی انتظام کرے گا کس کو کیسے کہاں تک رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے لیے بہترین اسباب پیدا کرنے جس سے آپ نے بہتر رہنا، اچھا رہنا۔ اگر چشم بصیرت نہیں ہے تو اس کا یہ اندھا پن ہر وقت اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کی یہ حالت ہوتی ہے، وہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس مصیبت کا سبب بیرونی ہے کہ اندرونی، 12 من پیری کہ اندروں پیری ہے، یہ بھی نہیں سمجھ پاتا۔ زیادہ تر میں سمجھتا ہوں انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے، اندر سے جب کمزور ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے پاس چارہ نہیں ہوتا کچھ کرنے کا، سوچ سمجھ کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے نہیں کچھ ہوا، ٹھیک ہے، یہیں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں، آگے کی کوشش جاری رکھیں گے، کیونکہ مرے تو نہیں نا، ابھی زندہ تو ہیں، مرے تو نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا آپ کا مقدر چمکا دے گا، چمکانا اسی نے، اور جہاں آپ کو رکھنا چاہتا ہے اس نے وہی رکھنا ہے، اس جہاں پر اس کا مشیت ہے ویسے ہی آپ کو رکھے۔ آپ لاکھ چاہیں میں اپنے آپ کو بدل دوں، ایسا نہیں ہوتا، وہ چاہے گا تو بدلا جائے گا۔ جو آج تک ہو رہا ہے وہ اس کے چاہنے سے ہو رہا ہے، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم فیس بک کی دنیا میں کام کر رہے ہیں، کتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں؟ 7-8 سال۔ ہم تھکے نہیں، ایک ہی جوش سے کام کر رہے ہیں۔ میں داد دیتا ہوں دوسری کمیونٹی کو، یعنی اہل کشی حضرات کو، نہیں وہ بات ہی نہیں آتی، وہ اتنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہوتے ہیں، جھوٹے ہیں، اتنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہیں، وہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہیں، ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اسی بار بار آئیں گے،
کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے ہمارا کاز، ہمارا دین، ہم لڑنے اسی پر ہیں۔ ہاں اب یہ بات ہے کہ ہمارا بھی ڈٹرمنیشن ہے، وہ لاکھوں مرتبہ آتے ہیں، ہم لاکھوں مرتبہ نیا نقطہ نکال کے آگے رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، ہم نے بھی ان کو پھنسا رکھا ہے، وہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہارنا انہوں نے ہے۔ کہتے نا وجاء الحق وزہق الباطل، قرآن فرماتا ہے جہاں حق آ جائے تو باطل چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو باطل حق سے ٹکرائے اور پاش نہ ہو، صرف آپ کا کھڑا ہونا لازم ہے۔ کیونکہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں اس کام میں ہار نہیں ڈالا جو پورا نہ ہوتا ہو۔ ہمیشہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی کسی مسئلے میں دچار کیا نا تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا، محسوس کیا، کاز بڑی ہو تو پھر بڑا ٹائم لگ جائے گا، کوئی بات نہیں تو بنیاد تو رکھ کے جائیں گے نا، بنیاد رکھ کے چلے جائیں گے، کوئی اوپر لے کے چلا جائے اس کی مرضی۔ اس لیے اندر سے بندہ ہارتا ہے، باہر جو مرضی ہوتا ہو، اندر سے اگر مضبوط ہے نا، باہر جو مرضی ہے جیت جائے۔ حالات کے سامنے وہ کلندر نہیں گرتا، دریا سمندر میں گرتے ہیں، سمندر دریا میں نہیں گرتا، ایسے کوئی شعر ہے۔ اور کلفی کے اتنے لکھا ہوتا ہے نا، کلفیاں ویچتے ہو نا، انہوں نے یہو جہے لکھے ہوتے ہیں شعر کہ کلندر کی کہانیاں کلفیاں والیاں بن گئی۔ اچھا جی، پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھتا اس مصیبت کا سبب بیرونی ہے کہ اندرونی۔ اندھے پر مشک نچھاور کرو گے تو وہ یہی سمجھے گا وہ میرے بدن کی خوشبو ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں۔ میں ادھر واقعہ سناتا ہوں، بڑا لطیفہ ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا، ہم ایک مسجد میں جاتے تھے وضو کرنے کو، تو وہ وضو کرتا تھا تو ایک نا خوشبو سی آتی، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ نا میرے وہ کیا کہتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے، وہ اسی جگہ وضو کرتا، کسی اور جگہ وضو کرتے سے نہیں آتی، اسی جگہ سے آتی۔ ایک دفعہ دیکھا تو کوئی جو تھا نا اس ٹینکی میں نا وہ 2 بوتلیں کی جا ڈال رہا تھا کسی بھی چیز کی ہوں جس کی وہ خوشبو ہوگی، تو وہ جو خوشبو آتی تھی وہ اپنے اوپر نیک سمجھتا تھا کہ میرے جگہ آ رہے ہیں نا۔ یہ بھی اندھا پن ہے، پہلے تحقیق کر لا اندھی کتوں پہ اس نے ٹینکی میں ڈال دی ہے تو وہ یہ خوش ہو رہا ہے میں نیک ہو گیا۔ بہت کم لوگ ہیں، جیسے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے وجود سے تیرے محبت کی خوشبو آئے، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وجود سے نہ آئے حرکات سے بھی آ جائے تو بڑی بات ہے کہ ہم جس کے لیے تڑپ رہے ہوں، جس کے لیے کام کر رہے ہوں، حرکت میں رہتے ہوں، اگر وہ حرکت بھی اللہ کی وجہ سے ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے اندھا جو ہے اس پر مشک نچھاور کر دی جائے، پتر ہے او پتر نہیں سو جا وہ کہتے ہیں بخت جب بیدار تھا کم بخت آنکھیں سو گئی، بخت جب سو گیا بیدار آنکھیں ہو گئی، تو وہ چرا کے تھکا تو اوپر سے رات کے 9 بجے اوپر سے گرمی، اوپر سے آپ نے درس دینے بھی لگا دیا تو درس دیں، جس دن میں سو گیا پھر کوئی نہیں سوئے۔ اچھا اندھے پر مشک نچھاور کرو گے تو یہی سمجھے گا وہ میرے بدن کی خوشبو ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں۔ خدا کسی کو آنکھیں عطا فرمائے تو وہ اس کی تربیت کرنے میں سینکڑوں ماں باپ سے بھی بہتر ہے۔ دل کی آنکھیں جسمانی آنکھوں سے بدرجہ افضل ہوتی ہیں، کہ دل کی آنکھ آپ کی کھل جائے، یہ دل کی آنکھیں ان آنکھوں سے بہترین ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اندر کو بھی پڑھتی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کو بھی دیکھتی ہیں، محسوس کرتی رہتی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ افسوس اسرار کے بیان کے لیے بہت معاملات پیش آئیں گے کہ ہم رکتے نظر آئیں، اسرار و حکم اگر پورے طور پر بیان نہ ہو سکے تو بھی فائدے سے حال ہی نہیں۔ اتنی مجھے کوشش کرنی پڑتی، کبھی مجھے آپ کو موٹر سائیکلوں کی مثال دینی پڑتی ہے، کبھی کوئی دینی پڑتی ہے، کیونکہ جب بچے بیٹھے ہوں کون سی مثالیں دیں؟ بڑا کوئی بندہ بیٹھا ہو، طریقت والا بندہ بیٹھا ہو، بندہ بڑھیا مثالیں دے، اب بچے آ کر بیٹھ جائیں گے تو ان کو مثالیں کون سی دوں؟ پھر ان کے مزاج کے مطابق کبھی موٹر سائیکل کی مجھے مثال دینی پڑتی ہے، کبھی کوئی مثال دینی پڑتی ہے۔
کتنی مشکل میں مجھے پڑ جاتا ہے جب کوئی بچہ آ کے بیٹھتا ہے کہ کیسے سمجھاؤں کہ اس کو مطلب کیا بنے. لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ یار انہوں کے مزاج کے مطابق تو کوئی تھوڑی دیر اگے چلے. کبھی پاس ہونے کا کہتا ہوں تو نمبر ہی کہتا ہوں, اوپر سے نیچے نہ آ جاؤں. وہ صحیح کہتا ہے کہ ایک ماں جو بچوں کو پال رہی ہو ایسے ہی پالتی جیسے نبی کو پال رہی ہے. اس کے نیچے اس کے لیے وہ پیغمبر ہی ہوتا ہے. اتنی محبت سے اپنے بچے کو پالتے ہیں. میرا پتر کل میرا نا کیوں بیٹے مانگتے ہیں, اس لیے کل میرا بیٹا جو ہے نا کچھ کر کے دکھائے, کچھ بن جائے گا, اس لیے بیٹے مانگتے ہیں. لڑکی کے پیدا ہونے پر کوئی خوش نہیں ہوتا, لڑکوں کے پیدا ہونے پر خوش ہوتا ہے, کیونکہ یہ میرا سہارا ہے, میرا ہاتھ ہے. باقی باتیں پھر وہ چلتی رہتی ہیں. کون 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 کیا کرے گا, تو ہم تو کہیں گے کچھ نہ کچھ کر کے جانا. ایسے ہی تمہارا اچھا بن جانا تمہارے والدین کے لیے اچھا ہے, تمہارے لیے نہیں, تمہارے والدین کے لیے اچھا. ایک مزیدار بات سناتا ہوں, پہلے میں نے کئی دفعہ سنائی. میرے والد صاحب نے نا میری شکایت کسی میرے دوست کے ابو سے لگائی. یہ رضوان ایسے کرتا. میں ان کے گھر گیا, عید کا دن تھا. انہوں نے مجھے سوال کیا کہ تمہارے ابو نے شکایت لگائی, تم ان کی بات نہیں مانتے. میں نے ان سے کہا میرے ابو نے میری تربیت بہت اچھی کی ہے, میں ان کے معیار کے مطابق ابھی تک آ نہیں سکا. کوشش کروں کہ ان کے مزاج ان کے معیار کے مطابق ہوں. اس کو میری بات سمجھ نہیں, آپ کو آ گئی. وہ کہنا اے کی گل ہوئی تو اپنے پیو کا کہنا نہیں مانتا. میں نے پھر اسے سمجھایا, میں نے کہا جی میرا باپ بہت اچھا ہے, میں اس کے معیار کے مطابق ہوں. جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا نا تو پھر میں نے دوسرے طریقے سے سمجھایا. میں کہتا تھا کی خیال ہے کہ تسی گل کرو کہ میں اپنے پیو کی غلطیاں دساں گا کہ میرا پیو انج کرتا ہے انج کرتا ہے انج کرتا ہے, یہ دساں میں وہ برائیاں کر کے تو میں کہتا پتر رہا. میرا باپ ہے, اس نے میری تربیت کی ہے تو ٹھیک ہی ہے, بس بات ختم ہو گئی. میں اس کے متعلق کچھ کہنے نہیں چاہتا, میرا باپ ہے. اچھا اب وہ بات کو سمجھ آ گئی. کہتے نہیں تو چاہ تو ٹھیک ہے. پہلے نہیں سمجھ آئی, جب دوسرے طریقے سے سمجھائی اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں نہیں کہنا چاہتے. جیسے اکثر کہتے ہیں نا کہ اپنے مردوں جو مر گئے مردوں کے متعلق اچھا بیان کیا, کیونکہ دنیا سے چلے گئے ہوئے ان کا یہ اچھا بیان کیا, جس کا مطلب ایک لیسن دیا گیا کہ بھئی آپ نے جب کسی مردے کے بارے میں اچھی بات کرو. ہاں آپ کو درد ہے, تکلیف ہے, اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہے تو بس ایسا ہی تھا لیکن اللہ جنت ہے, یہ آپ دعا دے سکتے ہیں اس کے. تو فرماتے ہیں اسرار موتی کی طرح ہوتے ہیں, اگر ٹوٹ بھی جائیں تو پس کر ان کا سرما آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے. مجھے ٹوٹے ہوئے اسرار و حکم کو جوڑ کر کہنا ہی ہے اللہ ان کو صحیح حالت میں کر دے گا. یوں پس کر ہی روٹی پکانے کے لائق بنتی ہے. عاشق کا فرض ہے کہ وہ اپنی ہر خطا پر ندامت کا اظہار کرے اور باتیں نہ بنائے, یعنی لے مقصود نہ دے اے ہو گیا جی انج ہو گیا نہیں انج ہو گیا نہیں, بلکہ عاشق کا فرض ہے کہ اپنی خطا پر ندامت کا اظہار کرے اور باتیں نہ بنائے. صحیح اولاد کا فرض ہے کہ وہ باپ کی بہترین سیرت اختیار کرے, یعنی باپ کے اچھے طریقے پر چلے. اگر باپ برا بھی ہو ان نے صرف اچھا ہی لینا, پہلے برا نہیں لینا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا پر انا ظلمنا, بے شک ہم نے ظلم کیا, کہنا شروع کر دیا اور ان کے لیے یہی مناسب تھا. شیطان نے اپنی غلطی پر اصرار شروع کر دیا, کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے میں افضل ہوں. ابو جہل غلط تھا, اس نے معجزہ دیکھ کر بھی شک کا اظہار کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معجزہ نہیں مانگا اور انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا. امتحان لینا عاشقوں کا کام نہیں ہوتا, امتحان دینا عاشقوں کا کام. عاشق امتحان نہیں لیتے, امتحان دیتے ہیں. ہم لوگ اگر کہیں کہ جی ہم کیا کہتے ہیں تمہارا امتحان لیں گے, ہمارا امتحان ہے گرمی پوے سردی پوے, یا اللہ کیا بات ہے, ڈیلی ڈے بائی ڈے کام چلانا, ڈے بائی ڈے. لمبی پلاننگ ہماری ہوتی نہیں ہے, ڈے بائی ڈے گزارا کرنا ہوتا ہے. ڈے بائی ڈے ہم نے کیسے گزارا کرنا, جس طرح کا موسم آ جائے ویسے کہ ویسے چلنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اور میں نے آگے بتایا تھا دنیا جتنی مرضی کمائیں, نمازیں 5 وقت کی کبھی نہ چھوڑیں. پلے باندھ لے کے ہم نے نمازیں ضرور پڑھی. اگر آپ ساری رات بیٹھ کر
موبائل دیکھ سکتے ہیں تو اس رات میں کہیں کہ میں نے سونا بھی نہیں فجر پڑے بغیر، یہ بھی تو شامل کریں کہ ٹھیک ہے اگر آپ غلط چل ہی رہے ہیں تو یہ بھی تو شامل کریں ساتھ کہ میں یہ پڑھ کر ہی سوؤں گا. یہ کیا ہو کہ 2:30-3 بجے آپ نے چھوڑا تو پھر نماز چھوڑ دی، وہ اگلے 2 منٹ رہ گئے سر انہیں پورے کر لیں گے، نماز پڑھ ہی لیتے. جسے کسی وجہ سے بندہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے تہجد پڑھنے کا شوق ہو دوپہر کو کیلولا کر لیا کرے، یعنی ظہر کے بعد کھانا کھا کے تھوڑا سو جایا کرے، اس سے اسے طاقت ملے گی کیا کہ تہجد پڑھنے کی. جس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو یہ چیزیں سپورٹ کرتی، کسی وقت کی راحت کسی وقت کا سبب بن جاتی. میں نے اگر فرض کرو رات کو کسی سے کال کرنی ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ یار میں تھکا ہوا تو نہیں، میں اس سے پہلے 2 گھنٹے سو جاتا ہوں تاکہ اس کو جب میں بات کروں تو ذرا فل فلیج طریقے سے بات کروں، اسے یہ محسوس نہ ہو. اسے میں نا عید کی رات سیٹرڈے کو عید تھی نا، ہماری سیٹرڈے کو عید تھی، سارا دن رات کو کیا کہتے ہیں بھی نہیں سوئے تھے. عید کی نماز تھی، صبح نماز پڑھ کے یہاں پر وہ بکرے تھے بہت تیرے وہ کھٹے چھٹے جو بھی چلتا رہا. تو رات کو نا اس سے بات کرنی تھی، تو جب میں بات کرنی تھی نا آپ یقین مانیں کہ میرے نا آنکھیں دماغ سب شائیں کر رہا تھا. نہیں میں نے کہا نہیں یار اس کے بعد ہفتے بعد بات کرنی ہے تو چلو میں بات کر رہا ہوں. تو مجھے اس کی بات کے دوران ایسے لگے کہ جیسے میں تھک کر کے سونے لگا. میں نے بڑی مشکل سے اس سے 1 گھنٹہ بات کی. مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کہتے ہیں نا جھٹکا کھا رہا ہوں. وہ اتنا مجھے تھکاوٹ تھی دماغی طور پر تھا. جیسے میں نے کال ختم کی تو ایک میسج ہو رہا ہے آر یو فری. میں نے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا آپ جواب دے دیے نا آر یو فری تو اٹھ جائے گا. میں نے سارا بھی بند کر کے رکھا، ٹھیک ہے سمجھے. میں 12 ہوا، میں نے بند کر کے رکھا. جب میں 2:30 پونے 3 اٹھا اس کے بعد فجر پڑھ کے کیا پھر میں نے اسے میسج کیا میں کیا یوں کروں. پھر میں نے اسی پر کال کی بات کی. میں کہ یار اصل ہوا یہ تھا میرے تو طوطے اڑ گئے ہوتے، اتنا تھک گیا ہوتا جیسے یہ بچہ سو رہا ہے تو وہ سویا نہیں جا رہا تھا، لیکن دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ جھٹکے لگ رہے اندر کھاتے نا اسپارکنگ ہو رہی تھی. لیکن میں ساری کر کے نا تو اس سے یہ محسوس نہیں ہوا کہ یار میں بہت زیادہ تھکا ہوا. لیکن بعد میں جو ہے نا کافی دن بعد پھر ہو جائے میں کہا جس دن میں نے گالی کہتی تھی یقین من اتنی شدید مجھے نیند آئی ہوئی تھی، بلکہ اذیت تھی کہ یار سو جا خدا کا نام ہے. لیکن نہیں، پھر اس آپ اذیت میں دیکھیں تکلیف میں دیکھیں کہ میں 12:30 1 بجے سو گیا ہوں، 2:30 بجے اٹھا ہوں فجر پڑھنی تھی تہجد پڑھنی تھی. احمد آ گیا تھا، میں واپس ادھر آ گیا. وہ مینیج کیا میں نے، یعنی وہ 1-2 گھنٹے میں نے مینیج کیا تو سارے کیا کہتے ہیں نیند کو وہ 2 گھنٹوں میں اپنے منیمائز کر کے پھر کام پر لگی. تو کوئی بات نہیں، میں نے کی ویلا دے گا میں کام تو کوئی نہیں. اس لیے پھر نماز پڑھ کے پھر باتیں کر کے پھر پتہ نہیں کب سویا کب نہیں سویا معلوم نہیں. لیکن ویسے آپ کو ایک بات بتائی، کبھی کبھی ایسی بھی حالت مزیدار قسم کی ہوتی ہے دماغ آف ہو گیا ہوتا ہے. بعض کیا کہتے ہیں میں جمعرات کو آتا ہوں پاس کا تو کسی وقت نا نعتیں پڑھی تو وہ سو گیا ہوتا ہوں اندر سے. یقین مانے دماغ سویا ہوتا ہے میرا. ٹھیک ہے کبھی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرو گے تو آنکھیں نہیں کھلیں گی، یا پیٹی ہے ہوا ہوتا ہے یا کچھ ہوا ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے لیکن جس وقت مراقبہ کرانا ہوتا ہے نا سارے طبق روشن ہو گئے ہوتے ہیں، نیند سب غائب ہو گئے. یعنی جیسے چارجنگ پوائنٹ پہ لگ گیا نا بندہ پھر لگ جاتا. وہ نعتیں والے پتہ نہیں لوریاں ہیں یہ دے رہتے ہیں، ایک شعر پڑھ 2 شعر پڑھ کے وہ کہنا وہ سارے پڑھنے وہ سارے رفان پڑھ کے چھوڑے گا. کیونکہ کسی وقت میں غور و فکر بیٹے کرنا یہ پڑتا ہے کہ جتنے بندے بیٹھے آپ کی بات سن رہے ہیں، اگر آپ خود بھی چارج ہیں اور سنتا کوئی نہیں پیا یہ غلط بات ہے. آپ غور و فکر کریں آپ کے ساتھ چارج ہیں یا ان کو چارج کریں اپنے ساتھ کہ یار میرے ساتھ مل کے پڑھو. آپ ان کو چارج کریں اور وہ نعت پڑھے جو عام روٹین میں پڑھی جاتی ہے، مشکل نہ پڑھے کیونکہ مشکل جو ہے نا اس میں بندہ مل نہیں سکتا. وہ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی نعتیں
در پہ بلاؤ مکی مدنی، کتنی چھوٹی سی بات ہے، اچھی لگتی ہے نعت، یہ جو اگلا بھی آسانی سے پڑھ لے گا. جیسے کئی لوگ پڑھیں گے بالغ اللولا بکمالہ، سارے نعت ہی پڑھنا شروع کریں. ایسی نعتیں پڑھیں جو ساتھ میں پڑھی جائیں، کیونکہ یہاں آپ نے دیکھیں، آپ زندگی میں یہاں پر پڑھ رہے ہیں، کیا ہو پڑھتے جائیں، مجھے کیا فرق پڑے گا؟ آپ تقریر کی غلط کرنی صحیح کرنی، کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اتنے سالوں سے میں نے دیکھا کوئی کچھ نہیں کہتا، سارے آدمی چلے جاتے ہیں. تو بیٹے اچھا بن کر کیوں نہ دکھایا جائے، سوچ سمجھ کے پڑھا جائے نا، جس سے پتہ لگے کہ ہاں یار کسی کو کچھ مل رہا ہے. تو ایک تو ویسے وہ ٹائم اس طرح کا ہوتا ہے، سارے بیٹھے ہونے لگتا ہے، کہتے ہیں چلو پھر سارے بیٹھے نا پھنسی تو پڑھو گے. ہوں سنو میری میں کی کہنے لگا، جیسے وہ کیا کہنا شاعر ہوتا ہے نا، وہ کہنا میرا شاعری کلام سنو، جب وہی باری آتی دوسرا کہنا میں چل رہی. تو اس لحاظ سے میں ویسے باتیں کہہ رہا تھا کہ غور و فکر یہ کرنا چاہیے. میں ایک دفعہ اس کے ساتھ عباس کے ساتھ گیا ایک جگہ پر، وہاں وہ نا نعتیں پڑھ رہے تھے. میں نے بڑے اطمینان سے غور سے ایسے کر کے صرف دیکھا، یقین مانے لوگ میسج موبائل پر لگے ہوئے، نعت کوئی نہیں سن رہا تھا الا ماشاء اللہ، وہ اپنے جذبے میں لگے ہوئے ہیں. مندے 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 ایک کا جی ایک اور نعت پڑھ لی، میں تو میرے کو دو پڑھو، پڑھ لی. پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں کبھی آپ اپنی ایمان سے جب نعت پڑھ رہے ہیں دیکھیں آپ کو تو سن بھی رہے کہ نہیں سن رہے، آپ برکت لے پڑھے جا رہے ہیں. بیٹے جب سن ہی نہیں رہا تو کیوں پڑھ رہے؟ آپ نے دیکھا میں نے کئی چیزیں مٹائی ہیں اپنی محفلوں سے، بہت سی چیزیں نکال دی ہیں، صرف وہ رکھی جو اچھی ہو تاکہ محفل کارآمد ہو. جیسے ہم نے چھوٹی سی محفل کرتے ہیں مغرب سے شام، ماہانہ محفل مغرب سے شام، چھوٹی سی محفل، زیادہ بڑی لمبی نہیں کرتی. اتنے ہی آخر بیٹھ کے بہت بڑی بات ہے. یہ رکھا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، یار یہ تھوڑی دیر بیٹھے ضروری ہے. کیا ہوتا ہے کہ بندہ چارج ہو جاتا ہے، پاؤں کوئی ستا رہے گا پھر بھی چارج کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ چلے گا نہیں جن میں کوئی چارجنگ نہیں نہ ہوئے گی، چارجنگ ہوئے گی تو بندہ چلے گا. تو پھر بھی ہم چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محمود غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں رہتا ہے اتنے دن، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے. کیا کرتے رہتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ ابو نے پوچھا، کس کا پوچھا؟